بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ یہ قوم سمود کا علاقہ تھا جسے حجر کہا جاتا تھا۔ لوگوں نے ان کنوؤں سے پانی بھرا جہاں سے قوم سمود پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پانی سے آٹا گوندا اور ہنڈیاں پکائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ہنڈیا کو الٹا دینے اور آٹے کو اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ایسی جگہ کبھی مت ٹھہرنا جہاں کسی قوم پر عذاب نازل ہوا ہو، مجھے خدشہ ہے کہ تم پر بھی وہ عذاب مسلط نہ کر دیا جائے۔ قوم عاد عرب کی قدیم ترین قوم تھی۔ ان کی شوکت و حشمت ضرب المثل تھی، پھر دنیا سے ان کا نام و نشان تک مٹ جانا بھی ضرب المثل بن گیا۔ قرآن کے مطابق اس قوم کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور یمامہ کے درمیان واقع ہے۔ یہیں سے ان لوگوں نے پھیل کر یمن کے مغربی ساحل سے عراق تک اپنی طاقت کا سکہ رواق کر دیا۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد دنیا میں جس قوم کو عروج عطا ہوا وہ یہی قوم عاد تھی۔ یہ لوگ جہاں آباد تھے وہ ایک سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ آج اس کی یہ حالت ہے کہ ایک لک و دک صحرا ہے۔ قوم عاد کی تباہی و بربادی کا سبب ان کا وہ طرز زندگی تھا جو انہوں نے خود اپنے لیے پسند کیا تھا، اور یہ ان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے گیا۔ اللہ نے اس قوم کو سوچنے اور سمجھنے کا پورا موقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے، مگر انہوں نے اپنی روش نہیں بدلی اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ آخر کار ایک سخت طوفانی ہوا ان پر بھیج دی تاکہ انہیں دنیا ہی میں ذلت اور رسوائی کے عذاب کا مزہ چکھا دیں۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی قوموں کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے عاد اولیٰ یا قوم صالح علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو قوم نے برہان یعنی دلیل روشن کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو پہاڑی کی چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ، اور وہ اونٹنی حاملہ ہو اور وہ دن بھر اتنا دودھ دے کہ ہمارے ساتوں قبیلے سیراب ہو جائیں اور اس سے پیدا ہونے والا بچہ بالکل اونٹنی کے جیسا ہو۔ اللہ نے ان کا منہ مانگا معجزہ اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا، چنانچہ پہاڑی چٹان سے ایک بہت بڑی اونٹنی نمودار ہوئی۔ اب وہ قوم آزمائش میں پڑ گئی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہارے پاس پانی کا جو ذخیرہ ہے اس میں سے ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے روز سارا پانی اونٹنی پی جائے گی۔ یوں دونوں فریقوں کو اپنی باری پر پابندی کرنا ہوگی۔ قوم سمود یوں تو بہت ہنرمند قوم تھی۔ وہ چٹانوں کو تراش کر پہاڑوں میں خوبصورت گھر بنایا کرتی تھی۔ اس کی کاریگری کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اس کی بد دماغی اور کج روی بھی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ دیکھ لیا تھا، انہیں نبی کی پوری اطاعت کرنی چاہیے تھی، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ وہ لوگ بدمستور بے دینی پر کمر بستہ رہے۔ بلکہ کچھ عناصر نے یہ پروگرام بھی بنا لیا کہ خدائی اونٹنی کو مار ڈالا جائے، حالانکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں منع کیا تھا کہ اسے غلط ارادے سے مت چھونا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن جب کسی معاشرے کی مت ہی ماری جاتی ہے تو اس پر کوئی تنبیہ کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یہی حال قوم سمود کا تھا۔ چنانچہ ایک دن موقع پا کر اس قوم کے بدبخت افراد نے شفاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور اسے ہلاک کر دیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا، قہر الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہو گیا، اور قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ مانوس کر رہی تھی، خدائے جبار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کر دیا۔ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی خوفناک چنگار ہو، کوئی زبردست دھماکہ۔ اس شدید آواز کے اثر سے وہ موت کا شکار ہوتے چلے گئے۔ یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ مالک حقیقی انسان کو عجیب مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے۔ جہاں پر اس کی بے شمار نعمتیں ہیں وہاں پر اس کی سزائیں بھی بڑی انوکھی ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم اس شدید چیخ میں یا اس سخت دھماکے میں کیا تاثیر تھی،
عین ممکن ہے کہ ان کے جگر پھٹ گئے ہوں یا حرکت قلب بند ہو گئی ہو، کیا معلوم اس آواز نے ان کے کانوں کے پردے پھاڑ دیے ہوں اور ان کے اجسام ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور اپنے پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔